لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام وتحية الإكرام سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا إن شاء الله مولانا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات عزیزان محترم، تاریخی یادگاری جلوس عزا سرزمین بیلا پرسا کی یہ ابتدائی مجلس سن 2024 کی، جس کا عنوان میں نے قرار دیا ہے رضا الہی اور نفس مطمئنہ۔ خالق کائنات قرآن مجید میں اپنے کسی بندے کو آواز دے رہا ہے، اے اپنے نفس پر مطمئن رہنے والے، زمانہ کہے کہ یہ صاحب اطمینان نفس ہے اور بات ہے، لیکن وہ خالق کائنات آواز دے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ منصب الہی پر فائز ہونا اور ہے، نفس پر مطمئن ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے زمانے کی باتیں نہیں کرتا، منصب الہی پر فائز ہونے والے
شخصیت کی بات کروں گا۔ جناب آدم سے آدمیت کا آغاز ہے، رہبریت کا آغاز ہے، نبوت کا آغاز ہے۔ جناب آدم جب روئے زمین پر آئے تو نفس کتنا مطمئن تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر کے گریو زاری شروع ہو گیا۔ یہ گریو زاری بتا رہا ہے کہ منصب الوہیت پر فائز ہونا اور ہے، نفس پر مطمئن ہونا اور۔ پہچاننا آدمیت کا سلسلہ آگے بڑھا، جناب نوح تک آیا۔ جناب نوح کا بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے نہیں، بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اس بے چینی کے ساتھ کہ پالنے والے 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ سوائے پتھروں کے کچھ نہیں ہے، اب اپنا عذاب نازل کر دے۔ بددعا کے لیے لب کا ہلانا گویا نفس کی بے چینی ہے۔ 950 سال تک منصب الہی پہ رہنا اور ہے، نفس پہ مطمئن رہنا اور۔ پہچانے اور سلسلہ آگے بڑھا تو جناب آدم تک آیا، جناب ابراہیم تک آیا۔ جناب ابراہیم کا معاملہ کیا ہے جناب علی؟ بہت نفس مطمئن ہے، درجہ کمال پہ ہیں۔ کتنا نفس مطمئن ہے پہلے بتا رہا ہوں۔ نعرے نمرودی بھڑکایا، شعلے آسماں سے باتیں کرنے لگے۔ جناب ابراہیم کو لایا گیا، کہا یہ شعلے دیکھ رہے ہو، اس میں ڈالا جائے گا۔ خاموش ہیں۔ مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خاموش ہیں۔ مندلیگ میں بٹھایا گیا اور جب فضا میں پہنچایا گیا تو اب کوئی بشر نہیں آیا، آنے والا وہ بھی منصب الہی پر فائز ہے، جو ہوا میں ہے وہ بھی منصب الہی پر ہے اور جو آ رہا ہے وہ بھی منصب الہی پر ہے۔ ایک سوال کیا، اللہ کے نبی کوئی حاجت ہے؟ تو اطمینان نفس نے آواز دی، حاجت ہے مگر تم سے نہیں، جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ گویا یہ کہہ کے بتا دیا کہ اطمینان نفس ہے مگر کتنا ہے؟ اس مسئلے تک اطمینان نفس نظر آ رہا ہے نا؟ مگر کتنا ہے کہ ایک بیٹا جب گلے پہ چھری رکھنے کی بات آئی تو اطمینان نفس نے ڈگمگا کے بتایا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کتنا ہی اطمینان نفس ہو جائے مگر معراج کی منزلوں پہ نہیں۔ اور اللہ جسے آواز دے رہا ہے وہ ایسا اطمینان نفس ہے کہ جس کے بعد اطمینان کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں، جس کے بعد غیر اطمینان کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو۔ کتنا نفس مطمئن ہے، کیوں پلٹا؟ راضیتم
میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بہت سی کتابیں میں نے اٹھائیں، بہت سے تاریخی ناموروں کے آئے تو ایک لفظ ناموں کے پیچھے آیا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے نامور کے نام دو ہی چیزوں سے ہیں، یا عین ملے گا یا رے ملے گا۔ عین کا مطلب ہے علیہ السلام، رے کا مطلب ہے رضی اللہ، دو ہی چیز ملیں گے۔ اذان ہوئی، ایک صاحب دوڑے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے، ہم نے کہا بھائی سنو۔ کہا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہا مسجد جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا نماز پڑھنا۔ ہم نے کہا نماز کیوں پڑھو گے؟ اللہ ماہ رمضان تھا، تپتا ہوا صحرا، ایک صاحب مل گئے، ہونٹ سوکھے ہوئے، مرجھایا ہوا چہرہ۔ ہم نے کہا خیریت ہو؟ کہنے بھائی میں روزے سے ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بھوکے رہنے کا فائدہ؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ بڑا مالا گجڑا پہن کر کے ایک صاحب جا رہے تھے، ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیت اللہ۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تو ہے اسلاموں کا معاملہ۔ اب غیر مسلموں میں چلیے، ایک صاحب لنگر لگا کے بانٹ رہے تھے، پہنچ گیا میں نے کہا بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا پنیہ کا کام ہے۔ ہم نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا بھگوان راضی ہو جائے۔ یعنی دنیا کا ہر بشر جو عمل انجام دے رہا ہے رضائے الہی کے لیے، نماز ہماری رضائے الہی کے لیے، تلاوت ہماری رضائے الہی کے لیے، عمل خیر ہمارا رضائے الہی کے لیے، ساری دنیا کا عمل رضائے الہی کے لیے، رضائے بھگوان کے لیے، مگر اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تیرے عمل سے میں راضی۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تیرے عمل سے میں راضی، پھر کس سے راضی؟ کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، جس کا نفس مطمئن اللہ اس سے راضی۔ نماز پڑھتے رہو، اطمینان نفس نہیں، اللہ راضی نہیں۔ اللہ کی رضا اگر لینا ہے تو اپنے نفس کو مطمئن رکھو۔ عزیزان محترم، زمانہ پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو دو جملوں میں بات واضح کر دوں۔ پیغمبر اسلام کے بزم میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان صحابہ کے درمیان کائنات کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے۔ پیغمبر نے مولائے کائنات کی طرف نگاہ کر کے آواز دی، یا علی جتنی جلدی ممکن ہو محاذ کے لیے جاؤ۔ مولائے کائنات اٹھے، مسجد سے باہر آئے، ابھی گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک صاحب آگے بڑھے، مولا کو سلام کیا، کہا یا علی ایک سوال ہے جس کا جواب دے دیجئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اسلام کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ جتنی جلدی ہو سکے محاذ پہ جائیے۔ اور سوال کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر کے جانشین نے مسکرا کے ایک ہلکا سا جواب دیا، کہ جس عمل میں رضائے الہی پائی جائے وہی اسلام ہے۔ جس عمل میں رضائے الہی پائی جائے وہی اسلام ہے۔ گھوڑے کو بڑھایا، آگے چلے گئے۔ اب یہ دیکھ رہا، کیوں سوال کرنے نہیں آیا تھا،
علی کے اس عمل میں تاخیر پیدا کرنے آیا تھا۔ تو جواب بھی مختصر مگر کامل چلے۔ اب یہ منہ لٹکائے ہوئے آیا پیغمبر کی بزم میں، اسی مسجد نبوی میں۔ ابھی پیغمبر بیٹھے تھے، سارے صحابہ موجود تھے۔ چہرہ اترا ہوا پیغمبر نے دیکھا، آواز خیر تو ہے؟ کہا ہاں، وہ علی سے پوچھنے گیا تھا اسلام کیا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دے دیا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر علی کی بات سب کی سمجھ میں آ جاتی تو آج جہنم ہی کیوں ہوتی؟ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یا نبی اللہ، اب آپ ہی بتا دیجئے کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی نے اپنی آگوش پہ جس بچے کو بٹھا رکھا تھا اسی کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے یہ سوال نہ کرو، اس بچے سے سوال کرو۔ اب یہ ذرا ریش مبارک سفید ہو چکی تھی اور یہ آگوش میں پہلو پہ بیٹھا ہوا بچہ، نبی نے کہا پوچھو۔ اب بھرے مجمع میں پوچھنا ہی پڑا، پوچھنا ہی پڑا۔ شہزادے آپ ہی بتا دیجئے اسلام کیا ہے؟ تو امام حسین گویا ہوئے کہ جس عمل میں رضائے الہی ہو وہی اسلام ہے۔ باپ نے جو کہا تھا وہی بیٹے نے کہا۔ اب زمانہ رضائے الہی کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ اور اسلام کی پہچان رضائے الہی بتائی گئی ہے۔ یہی تو بتائی گئی رضا الہی، مولا کائنات نے بتایا، امام حسین نے بتایا۔ پورے مکتبہ فکر کے علماء کو دعوت سخن دے رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں کہ غور و فکر کریں کہ پورے قرآن مجید میں اور پورے دائرہ اسلام میں دو ہی جگہ رضائے الہی کا اعلان ہوا ہے، تیسری جگہ نہیں ملے گی۔ اور پوری آیت موجود ہے۔ ایک مقام وہ ہے 18 ذی الحجہ، غدیر کا میدان، یا ایھا الرسول بلغ کی آیت کے بعد جب اعلان کیا گیا زبان پیغمبر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تب اللہ نے آواز دی الیوم، آج کے دن اکمل تو میں نے تمام کیا دینکم، تمہارے دین کو، ورضیت الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو ولایت علی کے بعد رضا الہی۔ دوسرا مقام ہے کربلا کا میدان، جب بے نیاز خدا کا بے نیاز بندہ بے نیازی کا دامن جھاڑ کر کے سوال کر رہا تھا، میرے معبود کوئی اور امتحان ہو تو بتا دے۔ تب آواز قدرت آ رہی تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو جملہ سنبھالو، عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں کہ اگر رضائے الہی لینا ہے یا غدیر کے میدان آ جاؤ یا کربلا کے میدان میں آ جاؤ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ رضائے الہی بند کمرے کا نام نہیں ہے،
دو میدانوں میں رضا الہی ہے، میدان غدیر میں ولایت علی پر، میدان کربلا میں شہادت علی۔ لیکن اپنے نفس پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اطمینان نفس کتنا عظیم ہے۔ یوں تو ہمارے ہر امام کا نفس مطمئن ہے، اطمینان نفس ہے، لیکن منظر عام پر حالات کے اعتبار سے جو ظاہر ہوا ہے اطمینان نفس، اظہار من الشمس جو ہوا ہے اطمینان نفس، وہ نفس ہے حسین ابن علی کا۔ اور امام حسین سے کہیں زیادہ صبر کی منزلوں سے اگر کوئی گزرا ہے تو ذات کا نام ہے عباس ابن علی۔ میرے عزیزو، کتنا نفس مطمئن ہے۔ اور اس نفس مطمئنہ کے لیے کہ جس نے ایک شب میں اپنے اطمینان نفس کی شمع ہدایت کے سائے میں 71 نفوس کو اطمینان نفس کی ایسی معراج دی ہے کہ جس کی مثال دنیا آج تک نہ لا سکی۔ اور اسی شمع کے سائے میں جو اطمینان نفس خواتین کو ملی، دنیا کے کسی بشر کو نہیں ملی۔ مصائب کے دہلیز سے گزرتے ہوئے فضائل کے دائرے میں قدم رکھوں گا۔ یہ وہ ایام ہیں جو اسیران کرب و بلا کے یاد کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ شام کا دربار ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، جس میں مہمان خصوصی کے طور پہ یہودی کا عالم ہے، عیسائی کا عالم ہے، حافظ قرآن ہیں، صحابی پیغمبر اسلام ہیں، جو یزید کے پہلو میں دائیں بائیں پیچھے آگے، اور 700 الگ مہمان بٹھائے گئے۔ یہ خصوصی مہمان تھے۔ اسیران کرب و بلا پسے پشت گردن بدھے۔ مصائب کی منزلیں نہیں، لیکن میں نے کہا مصائب کی منزلوں سے گزرتے یہ فضائل کی دہلیز میں قدم رکھنا۔ رسن بستہ یزید کا دربار، حاکم شام کا اشارہ ہوا، ایک غلام آگے بڑھا، تخت کے نیچے سے تخت صلاح نکالا، حاکم شام کے سامنے رکھ دیا۔ ایک بہن جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، ایک بیٹا جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، لیکن اطمینان نفس دیکھیے،
جو حسین نے شمع ہدایت میں نفس مطمئنہ کو بانٹا تھا، اور اس کو کتنی معراج ملی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ یزید نے اشارہ کیا کہ خان ہٹا دیا جائے۔ جیسے ہی خان ہٹا، سب سے پہلے اس سر پہ جو نگاہ گئی تو وہ 4 برس کی بچی سکینہ پہنچی نا، لیکن قدم آگے نہیں بڑھایا۔ کیوں؟ اشارہ دیکھ رہی اپنے بھائی سجاد کا۔ چوتھے امام سر جھکا کھڑے، بہن نے بھائی کا سر دیکھا، ایک بیوی نے شوہر کا سر دیکھا۔ سارے مرحلے ہیں، لیکن سکوت ہے۔ کسی نے اپنے لب پر ایک آہو فغا نہیں رکھی۔ صبر کی یہ منزل بتا رہی تھی کہ جتنے اسیر ہیں سب نفس مطمئنہ کی منزلوں پہ فائز ہیں، جتنے مہمان اور آزاد ہیں سب غیر نفس مطمئنہ کی دلدل میں پھنسے۔ پہچانیے ہوا کیا؟ یزید کے دائیں پہلو سے سفیر روم اٹھا، کہا یزید یہ کس کا سر ہے؟ سکوت توڑا سفیر روم نے، کس کا سر ہے؟ کہا حسین کا۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر۔ بیٹھا نہیں پھر وہ یزید کے سامنے آ کے کہتا ہے یزید تجھ پہ لعنت ہو، سر بریدہ پہ میرا سلام۔ سوچو تو صحیح، اطمینان نفس نے جو معراج کرائی تھی اس سکوت نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ مہمان ہے یزید کا، دربار ہے یزید کا، سلام کس پر ہے؟ حسین ابن علی پہ، لعنت یزید۔ یہودیوں کا عالم اٹھا، دلیل کے ساتھ یزید پہ لعنت بھیجی، امام حسین پر سلام۔ جب یہودی اور عیسائی لعنت بھیج چکے تب حافظ قرآن کو حوصلہ ملا۔ قرآن رٹ لینا اور ہے، قرآن کے ذریعے سے طاقت کو پیدا کر لینا اور ہے۔ قرآن رٹ کر کے حافظ قرآن بن سکتے ہو، لیکن قرآن کے ذریعے سے طاقت پیدا کر کے محافظ قرآن بنو گے۔ پہچانو، کہاں میں نے قرآن میں پڑھا ہے؟ سورہ آیت تطہیر انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ دہر بھی انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، قرآن ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، یزید تجھ پہ لعنت ہو۔ تب آگے بڑھا صحابی رسول، اس نے بھی لعنت بھیجی۔ جب صحابی رسول لعنت بھیج چکا تو جو اور مجمع تھا وہ بھی کھڑا ہونے لگا، گھبرا کہ اس نے سر امام حسین گھر کے اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا تو یزید کی بڑی بیٹی عاتکہ کھڑی تھی۔ اس نے جیسے ہی کٹا ہوا سر دیکھا، دوڑ کر کے اپنی آگوش میں لے لیا۔ بیٹی کس کی ہے بھائی؟ یزید کی۔ دوڑ کے سر حسین اپنی آگوش میں لیا، زلفوں کو ہٹایا، پیشانی کو چوما، سرے بریدہ تجھ پر میرا سلام، تیرے قاتل پہ میری لعنت۔ بیوی تو دربار تک آ گئی، سر پر ہے نا، یزید پہ لعنت ہو۔
اور بیٹے کا حال آپ کو پتہ ہے، تخت کو ٹھکرا دیا، صرف اپنے باپ یزید پہ لعنت بھیج کر کے نہیں بلکہ پوری خاندان پہ لعنت بھیج کر کے تخت کو ٹھوکر ماری۔ تو غیر نفس مطمئنہ یزید کتنی پستی میں چلا گیا کہ جس سے نہ یہودی راضی، جس سے نہ عیسائی راضی، جس سے نہ حافظ قرآن راضی، جس سے نہ صحابی راضی، جس سے نہ بیٹی راضی، جس سے نہ زوجہ راضی، جس سے نہ بیٹا راضی، جس سے نہ زمانہ راضی۔ لاکھوں درود و سلام، کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو، جسے زمانہ راضی کرنے پہ تلا ہوا ہے وہ معبود حقیقی آواز دے رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، صلوات بر محمد۔ پہچان رہے ہیں آپ کہ زمانہ راضی کرنے پہ تلا ہوا، لیکن وہ راضی کر رہا ہے کسے؟ رضا کی سند دے کر کے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ لیکن اطمینان نفس کتنا، کہتے ہیں کہ ایک بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے باوجود ہاتھ کانپ رہے تھے، پوری بدن میں لرزہ تھا، اور یہی لرزہ بتا رہا تھا کہ میدان عمل میں تو آ گئے مگر نفس پہ کنٹرول میں رہے۔ خدا کی قسم، حسین کا اگر صبر استقامت بیان کر دوں گا تو کلیجہ پھٹ جائے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے راہ خدا میں دیا ہے، کربلا سے پہلے کسی سے کچھ مانگا، ولادت سے لے کے سرزمین کربلا تک صرف دیا ہے، کسی سے کچھ لیا نہیں۔ اور دیا بھی ابتدا کی ہے ملائکہ کو دینے سے۔ دیا نا، سنیے، پیغمبر اسلام کی حیات کا وہ کمانڈر جو آخری کمانڈر تھا، جسے پیغمبر اسلام نے منتخب کیا تھا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تب امام حسین عیادت کے لیے گئے۔ عالم کیا ہے؟ اس بندے نے مولا کائنات میں حق میں کی گواہی دینے کے لیے جب اسے بلایا گیا تو یہ گوشہ نشین ہو گیا، اپنے گھر سے نکلا نہیں تھا، اور آج عالم مرض میں ہے۔ امام حسین عیادت کے لیے گئے، چہرے پہ بے چینی کا عالم دیکھا، کہا کیوں اتنا بے چین ہو؟ کہا قرض دار ہوں، کہا قرضہ بتاؤ میں ادا کرتا ہوں۔
جب قرضہ ادا کر لیا تو لوگوں نے آواز دی، مولا آپ تو جانتے ہیں اس نے کون سا کردار پیش کیا؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا پھر؟ کہ یہ اس کا عمل تھا، یہ میری سخاوت تھی، اور میرا ہر عمل رضا الہی کے لیے، میرا ہر عمل رضا الہی کے لیے۔ دیا، سب کو دیا۔ آج زمانہ سوال کرتا ہے کیا واقعی 7 بیٹے راہب کو امام حسین نے دیے؟ آج بھی میرے موبائل میں میسج ایک سوال صاحب نے کیا ہے، کیا واقعی امام حسین نے 7 بیٹے راہب کو دیے تھے؟ ارے تمہیں تعجب ہو رہا ہے 7 پہ؟ تمہیں تعجب ہو رہا ہے 7 پہ؟ حسین کی تو وہ ذات ہے کہ 7 کیا پوری کائنات دے دے۔ یہ شک کر کے حسین کے اختیار کو محدود نہ کرو، اس لیے کہ جب رضا الہی محدود ہوگی تبھی حسین کا اختیار محدود ہوگا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں رضا الہی محدود کر دے۔ تو حسین کی طاقت محدود نہیں ہوتی، دیا سب کو دیا، لیکن کربلا میں کیا مانگا وہ بھی سن لو۔ ایک قطرہ پانی، جس نے زمانے کو سب کچھ دیا، اس نے کربلا میں ایک قطرہ پانی مانگا۔ فرزند زہرا مانگا۔ آپ تو امام وقت ہیں، جانتے ہیں نا یہ لائن نہیں دیں گے۔ مانگا تو اس سے جاتا ہے جس سے امید ہوتی ہے، آپ نے مانگا کیوں؟ کہ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک قطرہ پانی نہ دے سکے وہ تمہیں کیا دے گا؟ زمانے کو ظلم کی انتہا بھی بتانا چاہ رہا تھا، اور صبر اور رضا کی معراج بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہچانے زمانہ کیا ہو۔ ایک قطرہ پانی، کیا حسین سے بھی کسی نے پانی مانگا تھا؟ اسی کربلا کے اندر نے کہا جو مصائب پڑے گا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ہاں، اسی کربلا کے میدان میں 18 برس کا کڑیل جسے ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے زینب کی کمائی کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جب میدان میں آیا تو پھر پلٹ کر کے واپس آیا۔ اور آیا کیسے واپس؟ ماں نے صحن خانہ میں بالوں کو کھول کے دعا کی، یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ پلٹ کے آیا، بابا کاش کے ایک قطرہ پانی مل جاتا۔ صاحب اولاد سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح کہ جس نے پوری زندگی باپ سے کچھ نہیں مانگا، اس نے ایک قطرہ پانی مانگا۔ کیا حسین دے پائے پانی؟
میں اس سال احمدآباد میں تھا محرم میں. کچھ لوگ آئے میرے پاس, میں علیل تھا بہت زیادہ, تو ایک صاحب نے کہا میں ایک مختصر سا سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جاؤ, بسم اللہ, جبکہ میری آنکھیں بند تھیں. کہا آپ یہ بتائیے کہ جناب علی اکبر کو جو نیزہ لگا تھا سینے پہ وہ ٹوٹا کیسے؟ کلیجہ پھٹ گیا. میں نے کہا دو نیزے آپس میں ٹکرائے اور جب انہیں کھینچا جانے لگا تو نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئے. میں کیفیت پڑھوں گا اب آج. باپ سے پانی مانگا, پانی تو نہ ملا. کہا میرے لال اپنے دہن کو کھولو. جیسے ہی جناب علی اکبر نے دہن کو کھولا, امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈال دی. جناب علی اکبر نے فوراً اپنی زبان کھینچ لی اور آواز دی, بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے. یہ کہتے ہوئے سر کو جھکایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو امام حسین نے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار کر کے آواز دی, میرے لال اسے اپنے دہن میں رکھ لے, ہو سکتا ہے کچھ تسکین مل جائے. اللہ کو یہ غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جناب علی اکبر نے وہ انگوٹھی دہن میں رکھی, جھک کے بابا کو الوداعی سلام کیا. ضعیف باپ نے کلیل جوان کو گھوڑے پہ سوار کیا. اب جو حسین کا لال مقتل میں آیا, غضب کے تیور تھے کہ سنان بن انس نے چھپ کر کے ایک ایسا نیزہ مارا کہ ان نیزہ سیدھا سینے پہ لگا جو اس پار سے اس پار ہو گیا. جناب علی اکبر بڑی تیزی سے آگے ابھی بڑھتے کہ نیزے نے راستہ روکا ہے. نیزہ لگ گیا نا, روکا. ایک ملعون نے پیچھے سے اسی نیزے کی نوک کو نشانہ بنا کر کے جو نیزہ مارا تو نیزے کی یعنی اس پار سے اس پار ہو گئی. اب جو دو نیزے ایک جگہ ہوئے تو دونوں ملعونوں نے نیزے کو پلٹ دیا. اب جو نیزے پلٹے تو نیزے میں کانٹے تھے, وہ آپس میں پھڑ گئے. پیچھے کا ملعون اپنی طرف کھینچ رہا تھا, آگے کا ملعون اپنی طرف کھینچ رہا تھا. حسین کا کلیل جوان تڑپ رہا تھا. اس زور آزمائی میں سامنے والے کا نیزہ ٹوٹ گیا. پیچھے والے نے اپنا نیزہ کھینچ لیا. جب نیزہ ٹوٹا تو حسین کے علی نے آواز دی, یا بطرا علیک منی سلام. اللہ کو یہ غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حسین چلے, کمر تو عباس کے غم میں ٹوٹ گئی, آنکھوں کی بینائی اس غم نے لے لی. یاری یاری حسین کس علی کو آواز دے رہے ہیں, کربلا کے علی کو یا نجف کے علی کو؟ میرے عزیزو, مقتل میں یہ لکھا ہے کہ تڑپتے حسین
लड़खड़ाते हुसैन, ठोकरें खाते हुए हुसैन जब कुर्बे अकबर पहुंचे तो जो मंजर देखा तड़प गए। इस मंजर के बारे में मेरे उस्ताद अल्लामा तकील हैदरी साहब पढ़ा करते थे कि बैक वक्त 3 मंजर साथ हुसैन ने देखा। पहला मंजर ये देखा, कोई नकाब पोश बीबी है जो अकबर का सर अपनी आगोश। दूसरा मंजर ये देखा कि कड़ियल जवान चलती हुई जमीन पे एड़ियां लगा। तीसरा मंजर ये देखा कि कड़ियल जवान का हाथ सीने पे सख्ती से दबा हुआ है। हुसैन आगे बढ़े, बहन अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है। बहन ने भाई का चेहरा देखा, कहा भैया कुछ लम्हे पहले आप ही ने तो कहा था। और जवान बेटे का जनाजा ज़ईफ़ बाप नहीं उठाता। कहा बहन खैमे में जाओ। अली की बेटी खैमे में आ गई। मेरे लाल अकबर हुसैन आ गया। कड़ियल जवान ने एड़ियां रगड़ना छोड़ दिया। बाप है कैसे बर्दाश्त करेगा। कब मेरे लाल सीने से हाथ हटाओ। ये सीने पे हाथ क्यों है। कब बाबा नैज़े किए नहीं। कब मेरे लाल फिर इजाजत दो ना, इन नैज़े की यानी को बाहर निकालूं। कब बाबा इजाजत है। मेरे साबिर बाबा, अपने नफ्स पे मुतमईन रहने वाले बाबा, इजाजत। कब मेरे लाल जब इजाजत दे दिया है तो कोई तमन्ना हो तो बयान कर दो। कोई तमन्ना हो तो बयान कर दो। का बाबा अगर आप तमन्ना पूछ रहे हैं तो बस एक ही तमन्ना है। कहा वो क्या। कब मेरी बीमार बहन सुगरा का दीदार करो। इमाम ने 2 उंगलियां उठाई, सारी जमीनें पस्त हो गई, मदीने की जमीन बुलंद हो। कब मेरे लाल देखो। कब बैतुल शरफ नजर आया, बहन नजर नहीं आई। नाना का रोजा नजर आया, बहन नजर नहीं आई। दादी की मजार नजर आई मगर बहन नजर नहीं आई। तड़प की आवाज दी, बाबा कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन मर गई। अकबर की बहन मर तो नहीं गई। कब मेरे लाल 28 रजब को जिस जगह पे तुमने अपने कदम के निशान जमाए थे उस जगह पे देखो। अब जो अकबर ने देखा तो उसी जख्मी सीने पे हाथ को रख के आवाज दे, हाय मेरी बीमार बहन, हाय मेरी बीमार बहन। मेरे लाल क्या देखा। 28 रजब को जिस खाद पे मैंने अपने कदम को जमाया था, मेरी बीमार बहन रुखसारे को रख के आवाज दे रही, भैया अजान की आवाज तो आई मगर तुम नहीं आए। कहा मेरे लाल बहन कुछ और कह रही है। कहा हाँ बाबा कह रही है, परदेश में जब हाथों में मेहंदी लगाना, बीमार बहन को भूल न जाना। ये कह के अकबर ने बाबा की तरफ अपना हाथ किया। आवाज दे, बाबा हाँ अगर जाना नसीब हो तो मेरी बहन से ये कहना, अकबर ने जब खूनों की मेहंदी लगाई थी
सुघरा अकबर ने तुम्हें बहुत याद किया था। हुसैन तड़प गए। कहा मेरे लाल अब इजाजत है? कहा हाँ इजाजत है। आस्तीन चढ़ाई, घुटने को जमीन करबला पे टेका। कड़ियल जवान का है जनाजा। 18 बरस का बेटा है, 57 बरस का बाप। चारों तरफ निगाह डाली। इसके बाद एक जुमला कहा, नजफ में सोने वाले बाबा, दादा इब्राहिम आओ। रवायत में यह है कि नबियों की सफ़ें थी, मलाइका का हुजूम था, जिन्नातों की सफ़ें थी। हुसैन ने जैसे ही ज़ख्मे अकबर पे निगाह डाली, नबियों ने रुख फेर लिया, मलाइका चले गए, जिन्नात अपनी जगह छोड़ करके हट गए। तो हुसैन ने क्या किया मालूम है? चारों तरफ देखा, कलेजा फट जाएगा। चारों तरफ देखा, जब नबी न रहे, जिन्नात न रहे, मलक न रहे, तो तड़पते आवाज दी, अम्मा सब चले गए मगर अम्मा ज़हरा तुम न जाना। अम्मा अपने लाल के दूध की तासीर, खून की तासीर देख ले। ये कह के जख्मे अली अकबर में उंगलियां डाली। डालने के बाद पुरोया, पुरोया कहते हैं टटोलने को। टटोलने के बाद जो नेज़े की एनी पकड़ी है, तो हुसैन का चेहरा कहाँ होगा खींचते वक्त? आसमान की तरफ तो होगा नहीं, नीचे की तरफ। यानी कह के जो नेज़े की एनी खींची, तो नेज़े की एनी के साथ अली अकबर का कलेजा निकला, कलेजे के साथ खून का फवारा, फवारा खून का चेहरा हुसैन, पूरा चेहरा रंगीन हो गया। हुसैन कलेजा लिए बैठे, कलेजा कांप रहा है, हुसैन कांप रहे। 57 बरस के बाप के सामने 18 बरस के कड़ियल जवान का कलेजा। अली अकबर एड़िया रगड़ के रह गया। इतनी देर तक बैठे रहे हुसैन, जब तक ये कलेजा तड़पता रहा। जब कलेजा तड़प चुका, उसी जख्मी जगह पर रखा। अब हुसैन के चेहरे पे खून है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, मगर हौसला किया, लाश अकबर को उठाया, 2 गाम चले रख दिया। हिम्मत ने जवाब दी, खैमे की तरफ देखना चाहा, अकबर के कलेजे के खून ने मना कर दिया। हुसैन ने आबा का दामन उठाया, आंखों से खून को साफ किया। अब जो खैमे का रुख किया तो देखा कुछ बच्चे। आबादी आओ बच्चों, हुसैन गरीब हो गया। अरे हुसैन की गुर्बत, बच्चों के सारे अकबर का जनाजा उठा। लादादारो खैमे में अकबर का जनाजा आया। इत्तला तुम बपा हुआ, वाह अकबरा, वाह मुसीबता, वाह मजलूमा। इन्ना लिल्लाहि
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه تسلیما لأمره۔ پالنے والے بارہ مام چہر معصوم کو واسطہ پنجتن پاک کو واسطہ، جو لوگ مجبور بے روزگار ہیں ان کی مجبوری کو دور فرما، ان کو رزق حلال عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے عابد بیمار کی بیماری کا، شیان حیدر کرار جہاں جہاں مریض انہیں شفا کامل عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کا، جہاں جہاں دشمنان اہل بیت اور دشمنان انسانیت پائے جا رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مظلومیت کی حمایت کرنے والوں کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے علم حبیب ابن مظاہر کا، ہمارے سروں پہ علماء اکرام مراجع دینیا کے سائے کو قائم و دائم فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا، تیری عظمت کا، جن لوگوں نے فرش ازائے امام حسین کا اہتمام کیا ہے، شرکت کی ہے، کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی دولت میں اور ترقی عنایت فرما۔ میرے معبود انہیں ہر آفات و بلا سے محفوظ فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے امام حسین کی شہادت عظمیٰ کا، ظلم و ستم کے بانے ہر طرف سے سر اٹھا رہے ہیں، وقت کے امام عصر علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔